کو کوئی یہ بات بولے کہ یار مسلمان اور جو یہودی ہیں یہ جو ہے ایک برادر ہے جو کہ گم ہو گئے تھے، کسی میلے میں گم ہو گئے تھے، یار یہ بات آپ مان سکتے ہو؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تو اسماعیلی جن کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اسحاق علیہ السلام تھے جن کی نسل میں سے میرے خیال حضرت جو 12 ان کے بیٹے تھے اور جن کی ایک قوم تھی یہودا جس میں سے یہودی نکلے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہیں نہ کہیں کنیکشن مل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام میں جا کے. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ ہندو اور مسلم دو بھائی ہیں جو کہ بھائی گم ہو گئے تھے، اگر آپ کو یہ بولے آپ مانو گے؟ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی آج ہم اسی کے اوپر ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں، اور یہ جو ویڈیو ہے ہنسی ٹی وی کی ہے، تو آئیے اس کے اوپر ریئیکشن لیتے ہیں، ریئیکشن لے کے دیکھتے ہیں مطلب یہ کیا ہے یار. میں نے بھی ابھی دیکھا، میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے سے پہلے بس میں آپ کو اتنا بولوں گا کہ ابھی تک اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کر دیں سبسکرائب تو کرتے ہیں اسٹارٹ. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو ان کی اپنی قوموں کے اندر بھیجا تاکہ وہ انہیں ایک اللہ کا تعارف کروا کر انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں. یعنی دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر تاریخ کے اندر کبھی آبادی موجود رہی ہو پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو. اس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی اللہ کے کئی پیغمبروں کو بھیجا گیا جن کی تعلیمات کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل دیا گیا، اور یہاں کے لوگ ایک بار پھر سے شرک و بت پرستی کے اندر پڑھ کر گمراہ ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ قرآن میں بھی 1,24,000 میں سے صرف 25 پیغمبروں کا نام سے ذکر موجود ہے، باقیوں کا کوئی ذکر کرنا ضروری بھی نہیں تھا اور نہ ہی موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک عبرت کی کتاب ہے، نہ کہ قصے کہانیوں کی یا پھر پیغمبروں کی بایوگرافی کی. اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے تفصیل سے اور ہندو ویداس اور قرآنی صحیفوں اور الہامی کتابوں کی روشنی کے اندر یہ جانا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک کیسے پہنچی تھی، یہاں تک کہ دنیا کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہندوستان کی سرزمین یا موجودہ سری لنکا پر موجود آدمز پیک نامی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آپ کے قدم کے نشان آج بھی موجود ہیں. اس ویڈیو کا کچھ پارٹ میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے کہ پہلا، شروعاتی یا اوریجنل. اسی لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے. اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور بھوش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے. بھوش پرانا چیپٹر 4 سے 7 کے اندر یہ تمام واقعہ بیان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اور انجیل مقدسہ میں بھی. متیسیہ پرانا کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبوا منو یعنی آدم اور دوسری کو فیمیل یعنی شتر و پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں. جس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا. ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے. ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا. اور بھوش پرانا چیپٹر 4 سے 7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورش یعنی ہندوستانی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا. لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربک زبان کے اندر ہے. اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی. اور ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آج ہندوستان کی سرزمین پر جو بھی بت پرستی موجود ہے وہ ماضی کے اندر بھی ہزاروں سالوں سے موجود تھی، جو کہ ہر پیغمبر کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی جب لوگ ان کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ بھلا کر شرک و بت پرستی کے اندر پڑ جاتے. لیکن آج بھی اگر آپ سناتن دھرم اور ابراہیمک ریلیجن کی الہامی کتابوں یعنی تورات، انجیل، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ان سب کے اندر آپ کو بالکل ایک جیسے مذہبی کانسیپٹ، ایک جیسی تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے، جس کا مطلب کہ ان کا سورس بھی ایک ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی ذات. کیونکہ ویداس کے اندر بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی سٹیچو نہیں.
انہی ویداس کے اندر دنیا کے پہلے پیغمبر اور پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پیدائش کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا انہیں بہکا کر جنت سے نکلوانا اور ان کے زمین پر اترنے کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طوفان نوح کا بھی۔ اور یہ سب یقیناً کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جن شری کرشن اور شری رام کو خدا کا اوتار کہہ کر ہندو آج خدا کی صورت میں ان کی عبادت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ کسی زمانے میں وہ اللہ کے پیغمبر رہے ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بدل کر ان سے شرک کو منسوب کر دیا گیا ہو۔ جیسا کہ ماضی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو آج سے ہزاروں سال پہلے کے لوگ بھی اس سے کئی فرضی قصے کہانیاں منسوب کر کے اسے خدا کا درجہ دے دیتے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا۔ یہ قوم اسی طرح سے بت پرستی کے اندر پڑ گئی۔ مشرکین عرب نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، اور ہندوستان کی سرزمین پر تو یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ آج کے موجودہ ہندو دراصل ہمارے بچھڑے ہوئے مسلمان بھائی ہی ہوں، اور یہ بات میں بلا وجہ نہیں کر رہا، بلکہ اس دعوے کے انتہائی اہم ترین ثبوت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جو کہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی عادات، رسم و رواج اور کتابوں میں اس حد تک سملیرٹیز ہونا بنا کسی کنیکشن کے بھلا کیسے ممکن ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک فرینچ رائٹر اے ڈی بوئس نے ہندو مذہب اور اس کی تعلیمات کو 40 سال تک پڑھا، اور اس کے بعد یہ کنکلوژن نکالا کہ ہندو ویداس کے اندر ایک کشتی والے منو کا ذکر موجود ہے، جو کہ دراصل یہودیت، کرسچینٹی یا مسلمانوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ ویداس کے اندر ان کے لیے لفظ منو کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ تمام مذہبی شخصیات کو ایک ٹائٹل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کشتی والے منو اور کوئی نہیں بلکہ نوح علیہ السلام تھے۔ مزید یہ کہ طوفان نوح کے بعد خدا نے اس منو سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری تعلیمات اس سرزمین پر نافذ کروں گا، جو کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سے اس سرزمین پر آگے پھیلی، مگر بعد میں اس قوم نے پھر سے گمراہ ہو کر بت پرستی شروع کر دی، اور ان کے مطابق آج بھی ہندو اور مسلمانوں کی رسموں کے اندر کافی حد تک سملیرٹیز موجود ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان کے اندر آج بھی ان دینی تعلیمات کے علاوہ ان رسومات کو نہیں بدلا گیا، بلکہ یہ کسی نہ کسی صورت آج بھی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈے بوئس لکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے موجود مندر ہوں یا پھر آج کے موجودہ ہندوؤں کے مندر، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان مندروں کی ڈائریکشن یا پگوڈاف، جنہیں ہم ٹاور جیسا سٹرکچر کہتے ہیں، یا ان مندرز کے اندر موجود مورتیاں ہوں، سب کی سب ڈائریکشن ہمیشہ ایسٹ یعنی مشرق کو ہمیشہ فیس کرتی ہے۔ اگر آج کے ہندو مذہب کی مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے ایک پازیٹیو انرجی انسانی روح کے اندر داخل ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ پر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی نہیں جانتے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے ایسا کیا تھا اور وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی بس ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جبکہ ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا، خصوصاً ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مشرق کی طرف، یہ مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے، جس کی کوئی وضاحت ہندوازم کے اندر موجود نہیں۔ اور ویسے بھی مورتی کی پوجا کا تو کسی بھی ڈائریکشن سے کوئی تعلق نہیں، پر ہر جگہ پر مشرق کی جگہ کو فیس کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مسلمانوں کی قبلہ ڈائریکشن کے اللہ کے حکم کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہو سکتی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہندوازم کے اندر اپنے مردوں کو جلانے کی رسم سے پہلے میت کی ڈائریکشن کو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف رکھا جاتا ہے، جیسے مسلمانوں کی میت کو جنازے کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے نارتھ ٹو ساؤتھ کی طرف لٹایا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ان کی قبریں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اب اس ڈائریکشن کی ہندوؤں کے اندر یہ رسم کہاں سے آئی، یہ لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ مسلمان کعبہ کے 7 چکر لگا کر حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہندوؤں کی شادیوں کے اندر بھی 7 چکر لگا کر اس شادی کو یا اس رسم کو یہ لوگ پورا کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ہندوؤں کے اندر کسی مذہبی علامت کا طواف کرنا بالکل ایک عام سی بات ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ طواف کا تصور ان کے اندر آیا کہاں سے؟ اس کے بعد ہے ایک جیسا احرام جیسا لباس۔ مسلمان حج اور عمرہ کے دنوں کے اندر 2 سفید چادروں کا لباس پہنتے ہیں، جن میں سے ایک کو اپنے اوپر کے جسم پر اور دوسرے کو ٹانگوں کا حصہ کور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بالکل سیم یہی لباس مذہبی طور پر ہندوؤں کی تیرتھ یاترا کے وقت یا بڑی پوجا کے دنوں کے اندر ہندو پنڈت اپنے تہوار کے طور پر پہنتے ہیں، جن کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں سوائے رنگ کے۔ سوال یہ ہے کہ اس لباس کا تصور ان کے اندر آیا کہاں سے؟ انہی 2 کپڑوں کے لباس کو بعد میں ہندوستان کے اندر دھوتی کرتا اور عورتوں کے لیے ساڑی کے اندر بدل دیا گیا۔ مسلمان حج اور عمرے کے دنوں کے اندر ایک اہم ترین رسم کے طور پر اپنے سر کو منڈواتے ہیں، اور بالکل سیم یہی کام ہندو اپنی مذہبی رسومات سے پہلے بھی کرتے ہیں۔ دونوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں، یعنی بالوں کا مکمل طور پر صفایا۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے؟ حج اور عمرہ کے دنوں کے اندر مسلمان اس مقدس جگہ پر ننگے پاؤں یا پھر بہت ہی سمپل سی چپل پہن کر یہ عبادت کرتے ہیں، اور بالکل سیم ایسا ہندو بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ یا تو ننگے پیر یا پھر کوئی معمولی سی چپل پہن کر یہ مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جو کہ دونوں کے اندر بالکل سیم ہے۔
مسلمانوں میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد عقیقے کی سرمنی رکھی جاتی ہے، جب ایک دعوت کے اندر بچے کے بال اتار کر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور بالکل سیم یہی رسم ہندوؤں میں نام کرن سنسکار کے نام سے موجود ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح سے بچے کے سر کو شیو کر کے اس کا نام رکھتے ہیں۔ اب ان تمام ثبوتوں کے بعد اگر ہم ایک مسلمان سے یہ سوال کریں کہ یہ سب رسومات اور طریقے آپ کو کس نے بتائے، تو ان کا جواب ہوگا کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جبکہ اگر سیم یہی سوال آپ ایک ہندو سے کریں تو اس کا جواب ہوگا کہ ہمارے بڑے اسے ہزاروں سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیوں۔ یعنی ان کے پروفٹ یا پیغمبر کا ذکر مسنگ ہے، جنہوں نے یہ تمام تعلیمات ہندوستان کے یعنی اپنے لوگوں کو بتائی، لیکن آج ان کا تعلق ہندوستان سے مسنگ ہے۔ اب یہ پروفٹ نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر آج کے ہندوؤں کے خدا جنہیں پیغمبر سے خدا کا درجہ دے دیا گیا، اور آج ہندوستان کے اندر ان کی شرک کے طور پر آج بھی پوجا ہوتی ہے۔ ڈیبوائس کی یہ تحقیقات واقعی حیران کر دینے والی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ آج کے ہندو اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے بچھڑے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، جس کے واضح ثبوت آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ بھائی میں تو بہت شاکڈ ہوئی ہے سن کے، مطلب یہ دیکھ کے مطلب میرا دماغ گھوم گیا یار۔ یہ کیا ہے یار، یہ مطلب مجھے بڑا تجسس ہو رہا ہے کہ یار یہ مطلب ہندوؤں کی جو کتاب ہے نا، وید اور یہ جتنی بھی ہے ماں بھارت تو نہیں، وید اور جتنی بھی دوسری، یہ تو مطلب دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے یار۔ مطلب کیا ہے بھائی، یہ منو کون تھا بھائی؟ میرا تو دماغ گھوم گیا، منو ہے کون؟ اور منو کو یہ لوگ ملا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، جس کو یہودیوں میں کہتے ہیں نوح۔ بھائی یہ تو بہت دماغ گھما دینی ہے۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ بھائی یہ جس کو پوچھتے ہیں کرشنا کو، اور یہ تو پھر اس کا مطلب یہ بات صحیح ہے کہ یہ تو کوئی پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی میسنجر بھی ہو سکتے ہیں، اور جس کو یہ لوگ خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ کیونکہ مصر میں یہی ہوتا تھا، مصر کے دور میں جب جو بھی بادشاہ مرتا تھا اس کا وہ لوگ پتلا بنا دیتے تھے، اور پتلا بنانے کے بعد اس کو پوجتے تھے، پوجا کرتے تھے اس کی۔ یہ کیا ہے یار، یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ میرا تو دماغ گھوم گیا بھائی، یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ اس کے اوپر میں ضرور ریسرچ کروں گا، اور اگر مجھے اس کے اوپر دوسری ویڈیو ملتی ہے اس سے ریلیٹ، میں ضرور آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ مطلب میرے تو بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ان لوگ کا بھی بتاؤ کیا ہے، وہ کرشنا کو اپنا خدا نہیں کہتے۔ آپ دیکھنا، وہ ان سے پوچھو گے نا تمہارا خدا کون ہے، وہ بولیں گے وہ الگ ہی ایشور، اس کو بولتے ہیں لوگ ایشور۔ یہ جو کرشنا ہے نا، اس کو خدا سامان ایسے کچھ بولتے ہیں وہ لوگ، اور اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اور لیکن پوچھتے ہیں۔ سمجھ، یہ بہت الگ بات ہے یار، یہ کیا ہے بھائی؟ میرا تو دماغ گھوم گیا یار بھائی، یہی تو میرا ریئیکشن، میں بالکل پریشان ہو چکا ہوں یہ دیکھنے کے بعد۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا، ضرور شیئر کریے گا، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کا جواب ہمیں مل سکے کہ بھائی کیا جواب ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ باقی خوش رہو، آباد رہو، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور سوچو ضرور اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔